السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سال 2022 کیا کھویا کیا پایا۔ آپ لوگوں سے کافی دن بعد ملاقات ہوئی، اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک تو اس سال کے آخری کے دن بڑے بزی ہوتے ہیں، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ سال کا محاسبہ کیا جائے کہ سال میں کیا کھویا کیا پایا، کیا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا سال کے شروع میں اور وہ کرنے سے رہ گئے، کون سے کام تھے جو ہو گئے، وہ کام کس کے لیے کیے تھے، نیت کیا تھی۔ بہت ساری چیزوں کو چیک کرتا ہوں، ری چیک کرتا ہوں، کتابوں میں ابھی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا، یہاں پہ جہاں میں رہ رہا ہوں نیو یارک کے اندر، یہاں پہ کچھ برفانی طوفان آئے ہوئے تھے۔ تیسرا، میں بلاول بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے ڈی سی چلا گیا ٹریول کر کے اس خراب ویدر کے اندر، اور وہاں سے آ کے میں سیڑھی سے پھسل گیا تو میری کمر پہ بہت بری چوٹ لگ گئی۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے میں کافی دن سے آپ سے غائب رہا، لیکن بہرحال اب بات کرتے ہیں۔ سال کے آخر میں کوشش کیا کریں، جسے فلمیں ریلیز ہوتی ہیں نا سال کے آخر میں، بڑی اچھی اس کے بڑے بڑے پوسٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے اپنا ایک پوسٹر بنا لیا کریں۔ اور پوسٹر بنانے کا یہ ویژول جو ہوتے ہیں نا ریمائنڈرز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کسی بھی فوٹو شاپ والے بچے سے، اچھے ڈیزائنر سے 1500 روپے خرچ کر کے پوسٹر بنوا لیجئے۔ آپ کا نام ذیشان عثمانی 2022 کیا کھویا کیا پایا، ذیشان عثمانی ان ٹربل، یا ذیشان عثمانی کارگزاریاں، اچھے کوئی نام سوچیں اور اپنے نام کا پوسٹر بنا کے دیوار پہ چپکا لیا کریں۔ اب اس کو 4-5 دن گھورتے رہا کریں سال کے آخر میں، تاکہ پتہ لگے کہ ہم نے سال میں کیا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹا سا حساب ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے اچھی طرح سوچ کے کہ سال میں کوئی نمازیں تو نہیں چھوٹ گئیں۔ ہو سکتا ہے کسی دن فجر پہ آنکھ نہ کھلی ہو، کسی وجہ سے سفر کی وجہ سے عشاء رہ گئی ہو، عصر کسی دن مس کر لی ہو۔ اب اچھی طرح یاد کر کے لکھ لیں اور آخری کے 10-12 دن میں ہفتے بھر کے اندر ساری نمازیں پڑھ لیں کہ سال کا حساب تو برابر ہو۔ اب ظاہر بات ہے جو وقت پہ نماز پڑھنی تھی وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن آپ قضا کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ جب تک گناہ ہو نہ جائے نا تب تک پریشان رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ گناہ ہو گیا، اب ہو گیا، معافی مانگیں اور آگے چلیں، بیکاز پاسٹ میں جا کے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے نا۔ تو ایک تو نماز کا حساب کر لیں۔ دوسرا حساب زکوٰۃ کا، زکوٰۃ وقت پہ دی تھی نہیں دی تھی، صدقہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا، نوافل پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، حزب الاعظم پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، کوئی روزہ تو نہیں چھوٹ گیا، کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو گئی، کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پہ ظلم اور جبر تو نہیں کر لیا، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے زندگی میں جس میں اس سال آپ نے بات چیت بند کر دی ہو، کسی کے پیسے لینے تھے، کسی کے پیسے دینے تھے، اور جو بھی کام آپ کر رہے تھے اس میں نیتوں کو بھی چیک کر لیا کریں۔ یہ نفس نا یہ نیتوں کے اوپر خود کش حملے کرتا رہتا ہے۔ تو پوچھ لیں کہ جی ابھی یوٹیوب ویڈیو بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ پیسہ کمانا ہے تو پیسہ کہاں لگائیں گے؟ پیسے نہیں کما رہا، لوگوں کی بھلائی کرنی ہے تو اس میں نیت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی مشہوری ہو، اس لیے کہ کسی اور کا کوئی بھلا ہو جائے، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی بندوں کو جاب مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے؟ تو اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہا کریں، اور جہاں جہاں کمی محسوس ہو وہاں وہاں توبہ کرتے رہا کریں کہ اللہ میاں یہ کام بھی غلط ہو گیا، اللہ سائیں یہ کام بھی غلط ہو گیا، اللہ سائیں یہ کام بھی غلط ہو گیا، اللہ سائیں یہ بھی غلط کر بیٹھا، اللہ سائیں یہ بھی کر بیٹھا، سب کچھ توڑ موڑ بیٹھا ہوں، تو اب بتا میں کیا کروں، مجھے معاف کر دے اور اگلا سال میرے اس سال سے بہتر کر دے۔ پھر اگلے سال کی پلاننگ پہ آخری میں 2-3 دن لگا دیا کریں، جنوری کے شروع کے دن لگا دیا کریں۔ یہ محاسبہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس محاسبے کی وجہ سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کتنے پانی کے اندر ہیں، اور آپ یقین جانیے جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پورے سال میں اگر ایک آدھ نیکی بھی نکل آئے نا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو پورے سال میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔ ایک دوست نے کہا، بڑا میں ان کو عزیز رکھتا ہوں اپنے دل سے، تو انہوں نے کہا یہ یوٹیوب وغیرہ بند کر دو، جو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہو اور لوگوں کو جو الٹی سیدھے مشورے دیتے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ایمان کے اوپر نہ اور کفر پہ مرو۔ اور اس طرح کی نا باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے یوٹیوب کنٹینیو کرنی بھی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لوگوں سے بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو بڑا پریشان رہا۔ دعا بھی کی، پھر کچھ مینٹرز ہیں ان سے بات بھی کی، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے یار جاری رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت غلطی ہوئی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو بھی میری کسی بات سے اختلاف ہو تو ایک جنرل میں آپ کو رول بتا دیتا ہوں کہ میری بات ہو اور سامنے آپ کے پاس کسی مفتی کی بات ہو تو مفتی کی بات مان لیجئے، میری بات ہو سامنے کسی عالم کی بات ہو تو عالم کی بات مان لیجئے، میری بات ہو سامنے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی بات ہو تو ایکسپرٹ کی بات مان لیجئے، میری بات ہو دل کچھ اور کہہ رہا ہو تو دل کی مان لیجئے۔ یقین کریے وہ سارے لوگ صحیح ہوں گے اور کہیں نہ کہیں میری غلطی ہوگی۔ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، تجربہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے،
جو کچھ تھوڑا بہت ہے جو سیکھا ہے وہ کوشش کرتا ہوں عرض کر دوں، لیکن وہ حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس سے اچھا شرح موجود ہے، آپ کے پاس اس سے اچھا عالم موجود ہے، آپ کے پاس اس سے اچھا قابل شخص موجود ہے، تو آپ اس کی بات مان لیجئے۔ میری بات ظاہر بات ہے کوئی پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے۔ میں اپنے لیے بھی ہر ویڈیو کے بعد پہلے بھی بعد میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ معذرت، اللہ معافی کر دے۔ آپ لوگ بھی دعا کر دیا کریں۔ وہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی میرا دوست عبداللہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے میرے بے لطف گناہوں کے صدقے معاف کر دے۔ گناہ تو کی اس لیے جاتے ہیں کہ مزہ آئے، کہ لذت محسوس ہو۔ اب گناہ سے پہلے بھی اللہ کا ڈر، گناہ کرتے ہوئے بیچ میں بھی اللہ کی یاد آ رہی ہو، گناہ کے بعد بھی پشیمانی، رونا پیٹنا مچا ہوا ہو، ندامت ہو رہی ہو، اللہ سے معافی مانگ رہی ہو، تو بھاڑ میں گیا ایسا گناہ جس میں لذت ہی نہیں ملے، جس میں مزہ ہی نہیں ملے۔ تو کبھی کبھی آپ کو بے لطف گناہوں کے صدقے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ لیکن سال کے آخر میں جو محاسبہ ہے یہ ضرور کیا کریں۔ میری بھی کوئی غلطی ہو، میری پورے سال میں کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، خلاف شرع لگی ہو، تو مجھے بتا دیا کریں ان دوست کی طرح۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ میری اپنی تصحیح بھی ہو جائے گی۔ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، آپ مجھے کریکشن کر دیں، میں آپ کی کریکشن کر دوں، اور کوئی فائدہ ہو تو بھی بتا دیا کریں کمنٹس کے اندر۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑی سی امید بنے گی، تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی کہ شاید دنیا میں کوئی ہے جس سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سال اس میں بزی تھا۔ آپ لوگوں کا شکریہ، ہمارے 5 لاکھ فالوورز ہوں گے اس یوٹیوب فیملی کے اندر۔ اللہ کرے گا، اللہ برکت دے گا تو اس کو اور آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹی سی نظم یاد آ رہی ہے آج، اس کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ وہ نظم تھی کہ مفرور پرندوں کو یہ پیغام گیا ہے، مفرور پرندوں کو یہ پیغام گیا ہے، صیاد نشے من کا پتہ جان گیا ہے۔ یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، یعنی جسے دیمک لگی جاتی تھی وہ میں تھا، اب جا کے میری طرف دھیان گیا ہے۔ یہ نام و نسب جا کے زمانے کو بتاؤ، درویش تو دستک سے ہی پہچان گیا ہے۔ اب بات تیری کن پہ ہے کچھ کر میرے مولا، اب بات تیری کن پہ ہے کچھ کر میرے مولا، ایک شخص تیرے در سے پریشان گیا ہے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔